کوئی بات ہم زبان سے نکالیں، کوئی عمل ہم کریں، بعض ہماری سوچیں، کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا اور ارادے کے بعد نیکی نہ کرنا، اللہ کہتا ہے ہم پھر بھی نیکی لکھتے ہیں۔ جو میں اپنے باپ دادا کے دین کو پریکٹس کرتے ہوئے اس کے لیے دلائل گھڑتا تھا، آج وہ سب بیکار ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے۔ بس جب خلیل بناؤ تو دیکھ لو کس کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، کیونکہ دوست خوشبو بیچنے والا بھی ہے اور بھٹی میں آگ لگانے والا بھی ہے۔ حقوق اللہ بھی پامال کرتا تھا، حقوق العباد بھی پامال، یعنی نہ اللہ کا حق پہچانا نہ بندوں کا حق پہچانا۔ میرے عزیز بھائیوں، محتشم بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی اور اس کے بعد اپنی کلام میں سے کچھ پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ اس مختصر نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ الحاقہ کے کچھ مضامین کو زیر بحث لائیں گے، یعنی قرآن مجید کی ایک عظیم سورت سورہ الحاقہ، اس کے مضامین کو سٹڈی کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سورت کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے استفہامیہ انداز میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد 9 آیات میں پہلی امتوں پر آنے والے عذاب ان کو سمرائز کیا ہے۔ صرف 9 آیتوں میں ساری امتوں کے عذابوں کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر آخرہ اور قیامت کے مضامین کی طرف اللہ رب العزت نے اس صورت میں توجہ دلائی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ہو کر رہنے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے ہو کر رہنے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ الحاقہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے 2 اور نام بھی بیان کیے ہیں، القارعہ، الواقعہ۔ اور سورہ الواقعہ میں اللہ نے قیامت کا ایک نام الخافضہ، الرافعہ یہ بھی بیان کیا ہے۔ تو قیامت کے ناموں میں بہت بڑا سبق ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ الحاقہ کا معنی یہ ہے کہ ہو کر رہنے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ القارعہ کا معنی یہ ہے کہ دستک دینے والی، جو اچانک آئے گی۔ اور الواقعہ کا معنی کیا ہے؟ جو وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ اور الخافضہ کا معنی کیا ہے؟ جو ذلیل کرنے والی، اپنے آپ کو بہت متکبر سمجھنے والے قیامت والے دن ذلیل ہو جائیں گے۔ الرافعہ، جن کو آج ہم کوئی وقت نہیں دیتے، کوئی ویلیو نہیں دیتے، مسجد کا مؤذن ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے، دنیا کانشیس نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت والے دن قیامت اس کے درجے کو بلند کرے گی۔ تو الرافعہ یہ قیامت کا نام ہے۔ تو اس طرح الحاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت یہ بیان کر کے، اس کی عظمت بیان کر کے اور اس کی ہولناکی بیان کر کے پھر 9 آیتوں میں پہلی امتوں کے احوال بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے القارعہ کو جھٹلایا، دستک دینے والی، یعنی قیامت، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو سمود تھی نا، یہ شمال مغرب، عرب کے شمال مغرب میں آباد تھی، اور جو عاد تھی یہ جنوب مشرق میں آباد تھی، اور یہ بہت متمدن اقوام تھی، بہت پیسے والی، بڑا مال تھا ان کے پاس۔ اور صرف مال ہی نہیں بلکہ ان کی جسامت بہت زیادہ، قد و کاٹھ میں بہت زیادہ۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو قوم سمود تھی اللہ رب العزت نے اس کو حد سے تجاوز کرنے والی آواز کے ساتھ تباہ کر دیا۔ الطاغیہ، طاغوت، طغایت یطغو، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔
مفسرین کہتے ہیں یا تو یہ زلزلہ تھا اور زلزلے کے ساتھ آنے والی آواز تھی، یا پھر یہ چیخ کا عذاب تھا، یعنی آواز اتنی زیادہ تھی اور اتنی بڑی تھی اور حد سے تجاوز کرنے والی تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو قوم عاد تھی، اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہم نے اس کو تیز اور ٹھنڈی آندھی کے ساتھ تباہ کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اور ہم نے اس آندھی کو ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی تیز آندھی تھی جو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ آخر میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ اتنی تیز آندھی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور پھر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلائے رکھا، اور چلانے کے بعد حال یہ تھا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جب یہ عذاب کی کیفیت تھمی تو ان کی لاشیں اس طرح سے پڑی ہوئی تھی جس طرح سے کسی کو پچھاڑا ہوتا ہے اور گرایا ہوتا ہے۔ سرع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا ایک حدیث میں، لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کی کمر زمین پر لگائے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہے، طاقت والا وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پائے۔ تو یہاں بھی السرعہ، اور اسی سے یہی روٹ ورڈز یہاں پہ اللہ نے استعمال کیے۔ سرعہ، جس طرح جنگ ہوتی ہے، مد مخالف مد مقابل، اس کی زمین کمر زمین پر لگ جاتی ہے۔ اللہ کی بغاوت کرنے والی یہ قوم، اللہ کہتا ہے جب عذاب کی کیفیت تھمی تو ایسے گرے ہوئے لاشیں تھے جس طرح سے کسی کو پچھاڑا ہوتا، اور اس طرح سے تشبیہ دی اللہ نے جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اللہ کہتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی باقی رہنے والا تم نہیں دیکھتے ہو، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا ان میں سے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، اس کے بعد اگلی اقوام کا اللہ تذکرہ کرتا ہے، فرعون کا، اس سے پہلے آنے والے لوگوں کا، اور ان بستیوں کا جن بستیوں کو اللہ نے الٹا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان بستیوں سے لوط علیہ السلام کی بستیاں مراد ہیں۔ ہومو سیکسولیٹی کے نام پر اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے، اور اس قدر اس میں تجاوز کر چکے تھے اور حدود کو پامال اور کراس کر چکے تھے کہ جب اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا نا لوط علیہ السلام کے پاس، تو لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ کے دیواریں پھلانگ کے وہاں آ گئے اور کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطیاں کی، رسول کو جھٹلایا، اللہ کے نظام کو پاش کیا، اللہ نے جو شریعت نازل کی تھی اس کو پریکٹس نہیں کیا، تو اللہ نے ان بستیوں کو الٹا دیا۔ اللہ نے یہ بستیوں کو زمین سے توڑا اور اوپر اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے بلندیوں سے زمین پر پھینکا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم ہی تھے جنہوں نے تمہیں کشتی میں سوار کی۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، کشتی میں سوار ان کو کیا تھا، ان کے ساتھیوں کو کیا تھا۔ ہمیں اس لیے خطاب ہے کہ ہم اس وقت اس قوم کی پشتوں میں تھے، آنے والی نسلوں میں تھے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے، پھر اگلی ساری انسانیت وہاں سے آئی۔ تو اللہ نے اس طرف اشارہ کیا اور پھر کیا فرمایا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ یہ قرآن یہ مضامین بیان کرتا ہے، پہلے حالات اور واقعات ہمیں سمجھاتا ہے، ان واقعات کی روشنی میں ہمیں ایڈریس کرتا ہے تاکہ ہم اس کو نصیحت سمجھیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ریزیوم کیا آخرہ کی طرف، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ کہتا ہے جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک ہی بار پھونکنا۔ یہ سور کیا ہے؟ یہ سینگ نما ایک آلہ ہے جس کے اندر سے آواز آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کس طرح ناز و نعمت والی زندگی کو ترجیح دوں،
آپ دیکھو نا آپ کے گھر کتنے سادہ تھے، آپ کی زندگی کتنی سادہ تھی، آپ کے گھر کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، ٹاٹ کے پردے تھے، کوئی ٹائل کلیکشن نہیں تھی، کوئی میچنگ نہیں تھی میرے عزیز بھائیوں، چٹائی تھی اور اس کے اوپر جب لیٹتے تو جسم پر نشان پڑتے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارے لیے بستر بنوا دیں، نرم و گداز گدا بنوا دیں، کیف انعم، نعمتوں والی زندگی کو کس طرح سے میں اختیار کروں۔ حال یہ ہے کہ سور میں پھونکنے والا فرشتہ اس وقت بھی کرن نما وہ آلہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہے، کان آسمان کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس بات کا منتظر ہے کہ اللہ اس کو حکم دے اور وہ سور میں پھونک مارے اور یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ تو یہ ہے نفخہ۔ تو دو نفخے ہیں، ایک نفخہ اولا اور دوسرا نفخہ ثانیہ۔ نفخہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو میرے عزیز بھائی۔ ایک دفعہ یہ فرشتہ پھونک مارے گا، یہ اللہ واقعات بیان کر رہے ہیں، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ پھر پھونک مارے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، جب پھونک مارے گا نا فرشتہ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم زمین کو بھی اٹھائیں گے، پہاڑوں کو بھی اٹھائیں گے اور آپس میں ٹکرا کے پاش پاش کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ الواقعہ قیامت کا نام ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن یہ بڑا کمزور ہوگا۔ آسمان کتنا مضبوط ہے، اللہ اکبر، ہماری اس زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ پھر آسمان کی موٹائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی تخلیق ہے، بغیر ستونوں کے اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ اس کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت، اور پھر اس کے اوپر رش لگا ہوا ہے، فرشتہ، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھے ہو۔ اتنا مضبوط آسمان اللہ کے حکم پر قائم ہے، اللہ کے حکم پر ہی یہ تباہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ کا عرش آئے گا، 8 فرشتوں نے اپنے اوپر تھاما ہوگا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اللہ آئے گا۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ عرش پر ہے، قیامت والے دن محشر کے میدان میں یہ عرش آئے گا، 8 فرشتوں نے تھاما ہوگا۔ اللہ کوئی ان کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے، جس طرح وہ مرضی کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے عزیز بھائیو؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ کہتا ہے اس دن تم میرے سامنے آؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، سب راز فاش ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز فاش، جو گناہ میں نے خلوت میں کیے، جلوت میں کیے، دن میں کیے، رات میں کیے، تنہائی میں کیے، جہاں کہیں بھی چھپ کے کیے، وہ سب گناہ اللہ سامنے لے آئے گا۔ اب 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ گناہ صرف مجھے دکھائے جائیں گے، یا پھر اگر میں اتنا بدبخت ہوا تو وہ گناہ پبلش کر دیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے اناؤنس کر دیے جائیں گے، یہ آدمی ہے، یہ اس کے کرتوت ہے، یہ اس کا نامہ اعمال۔ راز کی بات سب فاش ہو جائے، کوئی چھپی ہوئی نہیں۔ ذرہ برابر بھی اگر میں نے دنیا میں کوئی عمل کیا ہے نا میرے عزیز بھائیو، اللہ کہتا ہے تم اس کو وہاں دیکھ لو گے، نیکی کا ہوگا تو بھی، برائی کا ہوگا تو بھی۔ اور پھر اللہ کی رحمت بعض لوگوں کو ڈھانپے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے اور اسے پوچھیں گے افعلت کذا و کذا، تو نے یہ کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ اللہ کہے گا دنیا میں نے پردہ ڈالا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، کیونکہ کون موجود ہے؟ ساری مخلوقات ہیں، محمد الرسول اللہ بھی ہیں، آپ کی فیملی ممبرز بھی ہیں، سب لوگ ہیں، ان کے سامنے تجھے میں ذلیل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو قلب منیب لے کے آیا ہے، گناہ کے بعد بے قرار ہونے والا، بے چین ہونے والا، پریشان ہونے والا، پشیمان ہونے والا، گناہ کے بعد نیکیاں کرنے والا، آج میں پردہ ڈال کے تجھے جنت میں داخل کر، لیکن راز اس کو بھی دکھائے جائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ
اپنے سامنے کرے گا, فرشتوں سے کہے گا اس کو اس کے چھوٹے گناہ دکھاؤ, صغیرہ گناہ. جب اس کے سامنے آئیں گے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کبیرہ گناہ نظر نہیں آ رہے, اپنے تئیں خوش ہو رہا ہوگا کہ کبیرہ گناہ یہاں نظر نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دیتا ہوں, ہر گناہ کے بدلے. اب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میرے کچھ اور گناہ بھی ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ اس کو یہ لالچ ہوگا کہ وہ گناہ بھی نیکیاں بنا دیے جائیں. تو ایسا بندہ جو ایمان کی تجدید کرتا ہے, پھر عمل صالح کرتا ہے, آئندہ اپنے اعمال کو ریوائز کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنائے گا. اعمال سامنے ہوں گے, اب ان کے گناہوں کو نیکیاں اللہ بنا دے, یہ اللہ کی شان. تو فرمایا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. میرے عزیز بھائیوں, لوگوں کو دھوکہ دینا, لوگوں کے لیے خفیہ سازش کرنا, بزنس ٹرانزیکشنز کے اندر جھوٹ بولنا, غدر کرنا, ہم سمجھتے ہیں شاید آج وہی ذہین ہے, وہی فتین ہے, وہی سمجھدار ہے, وہی بزنس کا ماہر ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عَلَىٰ اِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن ہر دھوکے باز, دنیا میں دھوکہ دینے والے کے پشت کے اوپر ایک اللہ جھنڈا لگائے گا, اس کے اوپر لکھا ہوگا هَٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ, اس نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا. کیا منہ رہے گا؟ اللہ کے رسول بھی موجود ہے. تو کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں, اپنے رازوں کو دیکھنا ہے, وہ راز کس طرح کے ہیں. میرا دل صاف ہے, میرے خیالات پاکیزہ ہیں, میرے جذبات, میری فیلنگز ایسی ہیں جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہیں, یا میں ہر وقت کسی کا برا سوچتا ہوں, دل میں کینہ, حسد, بغض پالتا ہوں. نہیں میرے عزیز بھائیوں, ہمیں اپنے اعمال کو ریوائز کرنا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. کچھ بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا. نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے, فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, وہ لکھ رہا ہے. کوئی بات ہم زبان سے نکال لیں, کوئی عمل ہم کریں, بعض ہماری سوچیں, کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا اور ارادے کے بعد نیکی نہ کرنا, اللہ کہتا ہے ہم پھر بھی نیکی لکھتے ہیں. گناہ کا ارادہ کرنا پھر گناہ کو چھوڑ دینا, اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو دل کے ارادوں کو بھی فرشتے لکھ رہے ہیں, اللہ نے ان کو ایکسیس دی ہے دلوں کے اوپر. تو نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے میرے عزیز بھائیو. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے نا. سورہ کہف میں نامہ اعمال کا تذکرہ ہے. اللہ کہتا ہے قیامت والے دن بندہ جب دیکھے گا نا, اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا, وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ اس نے ہر چھوٹی بات, ہر بڑی بات, سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. کوئی بات جس کو میں نے مذاق سمجھا وہ بھی لکھی ہوئی ہے, جس کو میں نے سنجیدہ لیا وہ بھی لکھی ہوئی ہے, جس کو میں نے کم سمجھا, جس کو بڑا سمجھا, سب یہاں لکھا ہوا ہے, سب درج ہے. تو جب نیک بندے کو اس کا نامہ اعمال ملے گا نا دائیں ہاتھ میں, تو وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا میرا حساب ہوگا. لو پڑھو, وہ خود لوگوں کے ساتھ لے کے جائے اور لوگوں کو دیکھ. اور دوسرے وہ ہوں گے میرے عزیز بھائیوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ آگ میں جائیں گے. اور قرآن مجید کی دوسری آیات کو بھی ہم ساتھ ملائیں نا, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہوں گے, ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے, بندھے ہوئے ہاتھوں میں بائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا. جب اعمال نامہ ملے گا تو یہ کیا کہے گا؟ کاش مرنے کے ساتھ ہی زندگی تمام ہو جاتی, دوبارہ نئی زندگی نہ ملتی. آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا, میری سلطنت, دو معنی ہیں اس کے سلطانیہ کے, ہلاک عنی سلطانیہ, میری سلطنت ہلاک ہو گئی. اس کا ایک معنی کیا ہے کہ میں جو دلائل گڑے ہوئے تھے, جو اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا تھا, جو میں اپنے باپ دادا کے دین کو پریکٹس کرتے ہوئے اس کے لیے دلائل گڑتا تھا, آج وہ سب بیکار ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے.
اور ایک معنی یہ ہوگا سلطنت، میری حکومت، میری وزارت، میری چودراہٹ، میرا سلطہ، میری سلطنت، دنیا کے اندر میرا سٹیٹس، یہ جاہ و جلال، یہ بادشاہی، یہ دائیں بائیں گارڈز، یہ نوکر چاکر، میرے لیے دروازہ کھولنے والے، میرا استقبال کرنے والے، میرے گلے میں ہار ڈالنے والے، یہ سب ختم ہو گئے۔ یہ دنیا میں نے وہ مزے لے لیے، آج اس کا ذرہ برابر بھی میرے کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت مجھ سے ہلاک ہو گئی، گم ہو گئی، کسی کام نہیں آئی۔ یہ کافر ہوگا میرے عزیز بھائیوں، کیونکہ اگلی آیت بتاتی ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اب کچھ لوگ ہوں گے جو مڈل میں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے مومن، لیکن جہنم میں سزا بھگت کے انہوں نے نکلنا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو مفسرین کہتے ہیں کہ اعمال نامہ جہنم سے نکلنے کے بعد دیا جائے، پہلے نہیں دیا جائے، کیونکہ ان کو ملنا دائیں ہاتھ میں ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے، دنیا میں خیانتیں کی، دھوکے کیے، اور اسی طرح سے کبیرہ گناہوں، کبائر کا ارتکاب کرتے رہے، تو اللہ رب العزت ان کو سزا دینا چاہیں گے۔ سزا بھگتنے کے بعد جب یہ نکلیں گے تو پھر ان کو اعمال نامہ ملے گا، پر دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ لیکن جس کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے یہ کافر ہے، اللہ کہے گا خذو، اس کو پکڑو، فغلو، اس کے گلے میں توک ڈالو، پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو اور ایسی زنجیر میں باندھ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اس زنجیر میں باندھ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا باغی، اللہ کا منکر، ایمان نہ لانے والا، شرع اللہ کا مذاق اڑانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، اب یہ اسی لائق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زنجیر میں ان کو جکڑو، زنجیر میں جکڑ کے دوسری صورت کو جب ہم ساتھ میں لائیں، ستونوں کے ساتھ آگ میں باندھ دو تاکہ یہ بھاگے نہ، کیونکہ حرکت سے عذاب میں کمی آتی ہے۔ اس کے بعد اس کا پہلا جرم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ حقوق اللہ بھی پامال کرتا تھا، حقوق العباد بھی پامال، یعنی نہ اللہ کا حق پہچانا نہ بندوں کا حق پہچانا۔ دنیا میں مسکین، مظلوم، بیچارے لوگ، بیوہ، یتیم، کسی کا سہارا نہیں بن کے آیا، بس اس کو یہ تھا میں مال کماؤں اپنے لیے اور پھر اپنی اولاد کے لیے، اور بس یہی اس کا کام تھا۔ اللہ پر ایمان نہیں تھا اور پیسے کا یہ حریص تھا، پیسے سے شدید محبت کرتا تھا۔ او بھائی، ایمان والا جو ہے وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سٹینڈرڈز آف لو اللہ کے قرآن نے ہمیں سمجھائے۔ مال کی محبت کا درجہ 7ویں 8ویں نمبر پر ہے۔ سب سے پہلا درجہ اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، غلبہ اسلام کی تحریک ہے، اس کے بعد جا کے باقی چیزیں۔ اس نے مال کی محبت کو اٹھایا، اللہ سے اوپر لے گیا۔ خود کھلانا تو درکنار، کسی کو کہا بھی نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ بھی نہیں ہے۔ حمیم کا ترجمہ میں نے کیا میرے عزیز بھائی، یونیورسٹی میں جب ہم سمجھاتے ہیں نا بچوں کو، بڑی سمجھ آتی ہے۔ محبت کے، دوستی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے صرف دوست، جس کو فرینڈ کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے بیسٹ فرینڈ، یہ حمیم ہے۔ اصل میں حمیم ہمت ان سے ہے، گرم چشمہ، یعنی آپ کی دوستی اب اس درجے پر پہنچ گئی کہ آپ اپنے دوست کی وجہ سے گرمی کھانے لگے، یہ حمیم۔ اور اس کے بعد اگلا درجہ خلیل، جس کو ہم انگریزی میں کہیں تو بیسٹ فرینڈ فار ایور، ہمیشہ کا ساتھی، ہمیشہ کا دوست۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، بس جب خلیل بناؤ تو دیکھ لو کس کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، کیونکہ دوست خوشبو بیچنے والا بھی ہے اور بھٹی میں آگ لگانے والا بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ مجرم کہے گا قیامت والے دن کہ ہمارا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ دنیا میں دوستیاں کام آئیں، آخرت میں دوستیاں کام آئیں، اس نے اس کو ایمان پر لگایا،
اس بندے نے اس کی ہدایت کے لیے کوشش کی، اس کو نماز کے لیے لے کے آیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہ دنیا میں بھی اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آخرہ میں بھی بڑا پریشان ہوگا، جنت میں کہے گا۔ امام حسن بصری تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں دوست کہے گا اللہ تیری جنت بہت اچھی ہے پر مجھے مزہ نہیں آ رہا، میرا دوست آگ میں ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ، جو میکینزم ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کو فالو کرو، اس طریقے کو پورا کرو اور جاؤ اس کو نکلوا لا۔ اور پھر بری دوستی آخرت میں کام نہیں آئے گی، بندہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے اللہ کے ذکر سے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس نے کہا بھائی نماز چھوڑو، آؤ ہم یہاں پہ کوئی گیم کھیلتے ہیں، آؤ ہم کوئی نشہ کرتے ہیں، معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ بری سوسائٹی، بری تہذیب، بری ثقافت، برا معاشرہ، برے دوست برائی کی طرف لے گئے اس کو۔ اب قیامت والے دن یہ اس سے بیزار ہے، اس کے ساتھ قطع تعلقی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا۔ تو کافر یہاں پہ کیا کہے گا کہ میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اس کے لیے غسلین ہوگا کھانے کے لیے۔ غسلین کیا ہے؟ ابن عباس وغیرہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں غسلین جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، جس کو کافروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، اللہ کے باغیوں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں سب سے جامع قسم اللہ نے اٹھائی جو قرآن مجید کی سب سے بڑی قسم، کیا؟ اللہ کہتا ہے جو تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، جو تمہیں نظر نہیں آتا اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، یہ کتاب یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ قسم نہ بھی کھاتا، پر ایک بات اللہ کی، پھر اس کے ساتھ اللہ قسم کھا رہا ہے، پھر قرآن مجید کی سب سے جامع قسم کھا کے کہتا ہے یہ قرآن نہ کسی کاہن کی کتاب ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور نبی کو اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ کوئی کلام گھڑ کے میری طرف منسوب کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ سورہ الحاقہ ایک سورت کی جھلک ہے، قرآن مجید کی ایک سورت کی یہ کچھ جھلکیاں ہیں، بہت چیزیں ہم نے سکپ کر دی، اس کو آگے لے گئے، مختصر کر دی۔ تو اللہ کے قرآن کی ایک ایک سورت ہماری تربیت کرتی ہے، اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں سمجھاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ ایڈریس کر رہا ہے ہمیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہم خود بھی قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن کے ساتھ منسلک کریں۔ اپنے گھر میں بھی ماحول بناؤ، یہاں بھی آپ بیٹھے، انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہمیں ڈانپا ہوگا، اور انشاءاللہ اب تک اللہ نے ہم سب کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہماری یہ امید بھی ہے، اللہ سے دعا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔